الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن راغب عن سنتي فليس مني. سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول اپنی طرف بلائیں ہم لبیک کہتے ہوئے ان کی بات کو فالو کریں. لما یحییکم، قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر اللہ فرماتا ہے اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے. ایمان والا بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بھی ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایمان والا بھی ہو اور اپنی خوشیوں اور غمیوں کے اندر اپنے ایمان کو کھو بیٹھے. ایمان والا بھی ہو، بیٹے کی شادی کو آڑ بنا کے دنیا جہان کی خرابیاں وہ اپنے ماتھے کی زینت بنا لے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. خوشی ہو غمی ہو، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات تمہارے سامنے آ جائیں ان کو ماتھے کا جھومر بنا لو. لما یحییکم، تمہاری زندگی اسی کے اندر ہے. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی خوشی اور غمی کو مینج کرو. آپ یقین کریں جو لوگ اپنی من مانی سے اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے خوشیوں کو مینج کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے ساتھ، وہ زندہ لوگ نہیں ہیں. یاد رکھنا، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، وہ اللہ کی نگاہوں کے اندر زندہ نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی ایک بھی ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ بولیے، کوئی ایک بھی نہیں. ہم میں سے ہر کسی کو اپنی زندگی عزیز اور پیاری ہے. تو ایمان والے کی زندگی اس کے اندر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لائیں. بڑی اچھی بات ہے مسجد کے اندر بچے کا، بیٹی کا نکاح ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے. میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح اس وقت یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی مخالفت اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہو رہی، رخصتی کے موقع پہ، ولیمہ کے موقع پہ، آنے والی زندگی ازواجی لائف جو شروع ہونے والی ہے، نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی ہے، سن رکھو اے بیٹے کے ورثاء، اے بیٹی کے ورثاء، اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرو گے
گے تو اللہ کے نبی زبان نبوت سے فرماتے ہیں ذلت اللہ خالق و مالک تمہارے اوپر مسلط کر دے. یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. وجعل الذلہ والصغار علی من خالف امری. اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی ہے. دنیا جہان کے ذلیل لوگ ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ مخالفتیں ہمارے بیٹوں اور ہماری بیٹیوں کی شادیوں کے مواقع پہ ہو، جبکہ اس موقع کے اوپر تو پھونک پھونک کے ہم نے قدم رکھنا تھا کہ کہیں ہمارے بیٹی کی ازدواجی لائف پہ، کہیں ہمارے بیٹے کی ازدواجی لائف کے اوپر اس کے سائیڈ افیکٹ نہ پڑ جائے، اور پڑتے ہیں. جتنی بھی خرابیاں ہیں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا نا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ فرماتا ہے دنیا والوں سنو، اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہم میں سے کسی نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، اللہ کی نشانیاں ہیں. سورج کیا ہے؟ اللہ کی نشانی. یہ چاند اللہ کی نشانی ہے. یہ دن کا آنا، رات کا آنا، رات کا جانا، دن کا آنا، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ بارشیں، یہ بادل، یہ آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ نہریں، ایون کہ ہم خود اپنی ہماری جانیں اللہ کی نشانیاں. تو اللہ کی بہت ساری نشانیوں میں سے اللہ فرماتا ہے اے مردو، اے آدم کے بیٹو سنو، تمہاری بیویاں بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ میں نے مردوں میں سے ان کی بیویوں کو بندوبست ان کی اپنی جانوں میں سے کیا ہے. اما جی حوا کو اللہ نے کہاں سے پیدا کیا؟ ہمارے باپ کے اندر سے. ابا جان سے ہماری ماں کو نکالا تو اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا، اور اللہ نے کیا فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے تمہاری بیویوں کو بندوبست کیا ہے کہ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. کہاں چلا جاتا ہے سکون؟ بلکہ پہلے سے سکون موجود ہوتا ہے بیٹے کے گھر میں. جیسے ہی بہو رانی اس کے قدم مبارک اس دہلیز کو کراس کرتے ہیں 2-4 مہینے کے بعد فتنے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پہلے سے موجود سکون برباد ہو جاتا ہے. حالانکہ اس گھر کے اندر سکونت نازل ہونی چاہیے مزید بھی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر بات بیان فرمائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مردوں کا سکون ان کی بیویوں میں ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرماتا ہے پھر میں اللہ خالق و مالک تمہارے دونوں کے دلوں کے باہم ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، مودت، الفت، شفقت پیدا کر دیتا ہوں. اللہ کا نام لینے سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے اجنبی ہوتے ہیں، موسٹلی یہی ہوتا ہے نا. جیسے ہی اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اور جو نیک سیرت تربیت یافتہ بیٹیاں ہوتی ہیں یقین مانے میں اپنے میاں کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، دسترخوان پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتی کہ میرا میاں نہیں ابھی آیا. اللہ ان دونوں کے دلوں کے اندر پیار محبت پیدا کر دیتا ہے. اگر نہ ہو ہم سب کو محاسبہ کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو محبت پیدا کرتا ہے اگر نہیں پیدا ہوتی تو مجھے محاسبہ کر لینا چاہیے کہ خرابی کہاں پہ. ضرور مجھ سے کچھ نہ کچھ خرابی ہوئی ہے، سکون ملنے کی بجائے پہلے سے جو موجود تھا وہ بھی چھن چکا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اگر غلطی کر بیٹھے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو. پھر مجھے چاہیے بیٹے کے باپ کو، بیٹے کو، بیٹی کو، بیٹی کے ورثاء کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے. جو ہم نے گل کھلائے انتہائی پاکیزہ عمل کے موقع پہ اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ اس گھر کے اندر سکون نازل ہو، ہمارے بیٹے اور بہو کے اندر دلوں کے اندر پیار پیدا ہو. اور یہاں پہ میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا، یہ قرآن مجید ہے نا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دونوں میاں بیوی کے دلوں کے اندر پیار کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اور اگر بیٹا اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے تو دلہا میاں کی بہنیں کیا کہتی ہیں؟ باتیں کرتے ہوئی تھکتی نہیں. ایون کہ سسر صاحب بھی اور ساس ماں بھی بھول گئے ہیں سر. آپ کو اب بیوی کے بغیر کوئی نظر ہی نہیں آتا. تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ بیٹے اور بہو کے باہم پیار زیادہ ہوگا اتنی ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں، اور آپ کے لیے تو شکر کا مقام. تو بیٹے کو بہو کو قطعاً باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جب ان کے باہم پیار دیکھیں، ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، میاں صاحب اپنی بیوی کی معاملت کر رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مصروف ترین شخصیت کون تھی؟ اللہ کے نبی. میرے آپ کے اوپر کتنے لوگوں کو بوجھ ہو سکتا ہے؟ 5 10 افراد 30 افراد، کتنے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ بوجھ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پہ پوری دنیا کا بوجھ تھا، یاد رکھنا. اس کے باوجود ہماری ماؤں سے جب آپ کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ علی بیٹا سنو، اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ ہماری ماؤں نے جواب دیا اللہ کے رسول جب گھر میں ہوتے تھے
تو ہمارے ساتھ، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ذرا پوروں کے اوپر گنتی کریں گھر میں کون کون سے کام ہوتے ہیں۔ بچوں کو دیکھنا، کپڑے دھونا، استری کرنا آج کے دور کے مطابق، پانڈے دھونا، برتن صاف کرنا، جھاڑو لگانا، کون سے کام ہوتے ہیں گھر کے اندر؟ اللہ کی قسم اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے۔ آج ہماری زبانیں کیا کہتی ہیں؟ تھلے لگا ہے، استغفر اللہ۔ اگر یہ تھلے لگنا ہے تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی سیرت ہے، تو فالو کرنا ہے کن کو؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو۔ تو میری گزارش ہے بیٹی کے ورثاء سے، بالخصوص آج کی نشست میں اپنے بھائی ڈاکٹر صاحب، بالعموم جتنے بھی ہم بیٹیوں والے ہیں یا جہاں تک بھی میری آواز جائے، میں نے پرسوں جمعے کے بعد بھی ایک نکاح پڑھایا تو میں نے گزارش کی، خدارا اللہ کے لیے بیٹی کے دن متنے سے پہلے، اس کو رخصت کرنے سے پہلے ضرور اس کی تربیت کیا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ایک بیوی کے لیے انہوں نے بیان کیے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ ضرور بیان کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے اگلے گھر جا کے آپ کو ذلیل نہ کرے، آپ کو رسوا نہ کرے، آپ کی عزت کا باعث بنے۔ آپ اگر اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کریں گے، وہ اگلے گھر جائیں گی، ان کی تربیت ہی نہیں تو وہ خود بھی ذلیل ہوں گی اور اس کا اثر آپ کے اوپر بھی۔ تو اگر چاہتے ہیں اپنی عزت کرنا اور کروانا، اپنی عزت کی بقا، تو پھر اپنی بیٹیوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نام لے کے کتاب و سنت کے سائے کے نیچے رہ کر کے ان کی تربیت کریں کہ تمہارے خامن کی ویلیو کیا ہے، تمہارے خامن کی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں عزت کیا ہے۔ ایک گزارش کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جو خاتون اپنے میاں کو تنگ کرتی ہے بے جا، بال اتفاق اگر میاں صاحب جنتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے حصے آنے والی حوریں جنت میں رہتے اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں۔ کیا کوئی باپ چاہتا ہے کہ جنت میں حوریں ہمارے دماد کے حصے میں جو آنے والی ہیں وہ ہماری بیٹی کے لیے بد دعائیں کریں؟ اگر اس کو پسند نہیں کرتے تو بیٹیوں کی تربیت کریں، بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو رخصت کرنے سے پہلے خامن کی ایسی ویلیو بیان کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں۔ بڑی ساری کتابیں مارکیٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں، بڑے سارے لیکچر موجود ہیں، وقتاً فوقتاً بیٹیوں کے اس کے پاس، اس کے قریب کوئی لیکچر رکھیں، کوئی کتاب رکھیں، کوئی کتابچہ رکھیں، اپنی اہلیہ کی ڈیوٹی لگائیں، اپنی بیٹی کی دوستوں کے ذریعے اس کی تربیت کریں، اس کو طہارت کے مسائل ماں بتلا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم باپوں کو، ماؤں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیٹے والے، ان کو بھی چاہیے ان کے سر پہ صحرا سجانے سے پہلے، ان کی شادی اور نکاح سے پہلے ضرور ان کی تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا دیکھیں تمہاری بھی بہنیں ہیں، تمہاری ماں بھی کسی کی بیٹی ہے، اللہ کرے کہ اللہ تمہیں بیٹے بھی دے، اللہ تمہیں بیٹیاں بھی دے، تو تمہاری بیٹیاں بھی ہونے والی ہیں، دیکھنا یہ کسی کی امانت ہوگی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور خاص تم سے تمہاری بیوی کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو یہاں پہ جیسا برتاؤ بیٹی کسی کی بیٹی کے ساتھ کرو گے تو ویسا ہی آپ کی بیٹی کے لیے بھی اللہ خالق و مالک ماحول پیدا کر دے گا۔ تو میں آج کی نشست و مجلس میں اپنے بیٹے علی سے، اور مجھے اس بیٹے کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے بذات خود ذاتی طور پہ بڑی ساری خیر کی امیدیں وابستہ ہیں، چونکہ یہ اکثر میرے رابطے میں رہتا ہے، وقتاً فوقتاً اللہ کے فضل و کرم سے مسائل پوچھتا رہتا ہے، مسئلہ پوچھتا رہتا ہے، اور میں نے جو دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے مجموعی طور پہ اس کو خیر پہ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو میری گزارش ہے اپنے بیٹے علی کے ساتھ، علی کی خدمت میں، کہ دیکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنا خاص کرم و فضل کیا ہے کہ آپ بہترین نشست و مجلس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ ایسے رشتے کے اندر بندھ رہے ہیں کہ یقین مانے بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، روڈوں پہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور کورٹ میرج کی وجہ سے اپنے خود ساختہ بے بنیاد سالوں کے ہاتھوں سے قتل ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ شکر کا مقام ہے کہ بڑوں کی سرپرستی میں اللہ کے گھر میں آپ ایسے رشتے میں وجود میں آ رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ خالق و مالک کا شکر بجا لانے میں بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی، اپنی اہلیہ کی خاص طور پہ خدمت کریں، جو کچھ سستی تقاضۂ بشریت ماں باپ سے رہ گئی ان کی تربیت میں آپ ان کی تربیت خود کر لیں۔ اگر وہ ایسا کام کرے جو آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کی سوچ کے بالکل برعکس ہو، تو اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھ سے عورتوں کے معاملہ میں
خیر کی وصیت قبول کر لو، نرمی، شفقت، پیار، محبت سے پیش آؤ۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ خالق و مالک جو نرمی سے عطا کرتا ہے وہ ہرگز سختی کے ساتھ عطا نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی سے آپ کو بہت کچھ ملے، پیار ملے، محبت ملے، خدمت ملے، عزت ملے، وقار ملے، تو پھر بہترین ہتھیار آپ کے پاس جو اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ پیار اور محبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک ہم سب کے باہم پیار محبت الفت پیدا فرمائے۔ تو محمد علی بن شیخ محمد طفیل، اقصی بنت عطاء الرحمان، 3 تولہ طلائی زیورات جن کی قیمت لگ بھگ 4 لاکھ روپے بنتی ہے، آپ نے جو موقع پہ ادا کرنا ہے موجد حق مہر کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ قبول ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے؟ میں دعا پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زبان نبوت سے اللہ کی بتلائی ہوئی دعا کے ساتھ دونوں خاندانوں کو، دونوں میاں بیوی کو وہ دعائیہ کلمات دیتے تھے، انشاءاللہ ہم سب کی طرف سے انہی الفاظ کے ساتھ انتہائی معنی خیز اور جامع دعا ان کو مل جائے گی۔ تو میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ وجمع بینکما فی خیر، اللہ آپ دونوں میاں بیوی اور دونوں خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے خیر کے اوپر اکٹھا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔